لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اسی طرح ائمہ اربعہ ہیں، 4 امام ہیں، چاروں پر حق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ لیکن جو اللہ نے ذکا اور فہم اور سمجھ امام ابو حنیفہ کو دی تھی وہ کسی کو نہیں ملی۔ اللہ کی شان ہے۔ بڑا عجیب واقعہ ایک آتا ہے کتابوں میں کہ حج پہ آئے ہوئے تھے امام صاحب، اور امام شافعی اور امام سفیان ابن عیینہ اور امام اوزاعی اور یہ بڑے بڑے لوگ، یہ سب حج پہ آئے ہوئے۔ تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا امام صاحب اتنا بڑا امام ہو کر، اتنا بڑا مجتہد ہو کر تم یہ کیسے کہتے ہو کہ بھئی مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے؟ یہ حدیث ہے حضور پاک کی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اور تم حدیث کی مخالفت کرتے ہو کہ بس امام کا پڑھنا کافی ہے۔ ہم آج تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اس موضوع پہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، اگر تمہارے دلائل ٹھیک ہوئے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے، ورنہ تم ہماری مان لو۔ اس وقت ضد تو نہیں ہوتی تھی نا۔ امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، میں مناظرے کے لیے تو حاضر ہوں، لیکن تم 4 آدمی ہو، میں 1 ہوں۔ پہلے تم فیصلہ کرو کہ تمہارا بڑا کون ہے جو مناظرہ کرے گا۔ 1 آدمی کرے نا، اب 4 سے میں کیسے بات کروں؟ انہوں نے کہا جی امام اوزاعی کریں گے۔ انہوں نے کہا امام اوزاعی اگر ہار گئے تم سب ہار جاؤ گے۔ انہوں نے کہا جی بالکل۔ انہوں نے کہا اگر جیت گئے تم سب جیت جاؤ گے۔ انہوں نے بالکل۔ انہوں نے کہا مناظرہ تو ہوگی، آپ کس بات کا مناظرہ کریں؟ کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا اگر امام اوزاعی کی ہار سب کی ہار بن سکتی ہے، امام کی فاتحہ مقتدی کی فاتحہ نہیں بن سکتی؟ سب چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابو حنیفہ کو اللہ نے اتنی قوت استدلال دی ہے، یہ انہوں نے فرمایا مسجد کا یہ ستون ہے نا، اگر مثال کے طور پر کہہ دے کہ یہ سونے کا بنا ہوا ہے تو ثابت کر دے گا کہ سونے کا۔ لیکن اس وقت اختلاف ہوتے تھے دین کے علم کے لیے، جھگڑے نہیں ہوتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف فتوے نہیں ہوتے تھے۔ امام شافعی اب دیکھیں نا، خود امام شافعی فاتحہ کا قائل ہے، اس کے نزدیک تو سری جہری ہر نماز میں مقتدی کو فاتحہ پڑھنی ہے۔ اچھا امام صاحب جو تھے، امام شافعی اللہ نے قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، تم تو سن سکتے ہو، باتیں کر سکتے ہو، وہ نہیں کر سکتے جو اللہ نے ان کو دیا تھا۔ رمضان المبارک میں ہر رات امام شافعی ایک قرآن کا ختم کرتے تھے۔ تم تو اگر امام صاحب ذرا لمبی قرات کر لیں تو تمہاری ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں۔ کہتے ہیں دوسری مسجد دیکھو جی، یہاں تو امام صاحب کو بریک لگے ہوئے ہیں، وہاں چلو جہاں 1 سپارہ بھی پڑھا جائے اور آدھے گھنٹے میں 20 رکعتیں بھی ہو جائیں۔ اور ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ حافظ بڑے ہیں، بس تعلمون یعلمون کا پتہ لگتا ہے، اور کوئی پتہ لگتا ہے کیا پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال تو امام شافعی تو بڑے سخت تھے نا اس مسئلے میں، ان کے نزدیک سیدھی جاری حال میں تو آپ نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ جب نماز کا کوئی وقت سفر میں بھی ہو جاتا کسی شاگرد کو کہتے بھی تم پڑھاؤ۔ آپ بغداد میں تشریف لائے، میں بھی الحمدللہ بغداد میں گیا ہوں، اور میں نے بھی وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ دیکھا ہے، اور میں نے آپ کی قبر بھی دیکھی ہے، اور میں نے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی دیکھی ہے۔ بغداد کے اندر جو زیارات تھیں الحمدللہ وہ بھی کی ہے۔ تو وہاں جب گئے تو اس مسجد میں جو قبر کے ساتھ مدرسہ اور مسجد ہے امام صاحب کی، وہاں نماز کا وقت ہوا تو جلدی سے امام شافعی مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ تو طالب اور شاگرد اور سب حیران ہو گئے کہ امام صاحب تو نماز پڑھاتے نہیں، آج کیا شوق ہو گیا ہے؟ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، اتنے بڑے متقی آدمی کے پیچھے۔ جب نماز ہو گئی، شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آج تو خلاف واقعہ آپ نے نماز پڑھائی۔
فرمایا استحییت من صاحب ھذا القبر، اس قبر والے سے مجھے حیا آیا کہ اس کے نزدیک مقتدی پہ فاتحہ نہیں ہے، اور میں اگر مقتدی بن کے فاتحہ پڑھتا تو اس کے قول کی مخالفت کرتا نا، اس لیے میں امام بن گیا۔ امام کی فاتحہ میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے، امام نے فاتحہ پڑھنی۔ یہ ادب تھا، یہ احترام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اختلاف صحابہ کے درمیان بھی ہوا ہے، اختلاف مجتہدین کے درمیان میں بھی ہوا ہے، تابعین کے درمیان بھی، لیکن وہ اختلاف ذاتی اغراض کے لیے نہیں تھا، وہ اختلاف علمی ہوتا تھا۔ علمی بحث ہے، ایک آدمی کی سمجھ میں یوں ہے، ایک کی سمجھ میں یوں ہے۔